الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وراثت میں عورتوں کے حقوق کی اہمیت۔ دیکھیں، وراثت ہی کے معاملے میں اگر کوئی وراثت میں اپنی بہنوں کو حصہ نہ دے تو اس کو لوگ معمولی گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ گناہ نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر کوئی 10-20 ہزار کی چوری کر لے اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی 10-20 لاکھ کا کسی کا مال لے لے وراثت میں تو ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو دیکھیں، اگر کوئی بھی بندہ ہے وہ چوری کر رہا ہے 10,000 کی، 5,000 کی، 1,000 کی، 500 روپے کی، تو ہم کتنا برا سمجھتے ہیں کہ دیکھو یار یہ، بلکہ CCTV کیمرے میں ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ دیکھو یہ کسی کا مال کھا رہا ہے، یہ کسی کا مال اٹھا رہا ہے چوری چوری، دیکھو چور کتنی بری نگاہ سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ بلکہ ہماری شریعت میں بھی اس میں کوئی حد ہے۔ وہ کیا حد ہے کہ اگر کوئی 1 دینار کا چوتھائی حصہ، 1 دینار میں ہوتے ہیں 4.25 گرام سونا، 4.25 گرام، یعنی کہ 4 گرام کہہ لیں، 4 گرام سونا 0.25، 4.25 گرام۔ تو یہ اتنی مالیت کا اگر کوئی کرے گا، شاید آج کے دور میں 15-20 ہزار بن جائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ حد بھی ہے۔ تو اس لیے اگر اتنی ساری چوری پہ شریعت حد لگا رہی ہے، آپ خود اندازہ لگائیں گناہ کا کتنا اس میں مسئلہ ہے۔ اگر کسی کا 10-20 ہزار، 20 ہزار کی چوری پہ آپ کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں آج کے حساب سے جو نصاب ہے، تو جو 20 لاکھ کسی کا لے لے، 25 لاکھ کسی کی مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھا لے، جیسے اکثر ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، دیکھیں شریعت کسی کو مال کسی پہ خرچ کرنے سے نہیں روکتی۔ کوئی بھی بہن بھی اپنا حصہ معاف کر سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ پہلے وہ لے لے، پھر بعد میں کہیں پہ بھی خرچ کر دے، تاکہ کل کو یہ سوال نہ اٹھے کہ اس نے مجبوری میں دیا ہے، اس نے تو لیا ہی نہیں تھا، پہلے اس کو دے دیں، بعد میں وہ کہیں پہ بھی خرچ کر دے، اس کو ضرورت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جو آج کل لوگوں نے مجبوری میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے مجبوری میں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی کو مجبور کر کے کسی کی نہ سمجھی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ سوچیں آپ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ آپ خود آپ اپنے اوپر حساب لگائیں، اپنا اندازہ لگائیں، خود اپنا محاسبہ کریں کہ آپ پہ کون سا فکرہ لگایا جائے۔ 10-20 ہزار کی، 10,000 کی، 500 کی، 1,000 کی چوری کرنے والے کو بھی چور کہا جاتا ہے۔ پیسہ کسی کا کوئی زبردستی لے لے، جیسے بھی مجبور کر کے لے لے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو جو لاکھوں کا 20 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ، کتنے ایکڑ قبضے کر رہے ہیں لوگ وراثت کے معاملے، وارثوں پہ نہیں حصے دیتے۔ صرف بہن کا مسئلہ نہیں ہے، بڑی عورتوں کا مسئلہ ہے، جو ماں ہے مرنے والی کی، دادی ہے، نانی ہے مرنے والی کی، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، تو ان کے بھی تو مارے جا رہے ہیں حصے۔ صرف بہن کی ہی بات نہیں، اکثر دیکھا گیا ان کو بھی حصے نہیں دیتے، بوڑھا کہہ کے دے دیتے، بوڑھوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے مال کیا کرنا ہے، ان کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنی آخرت بنائیں، وہ بھی اپنا، سب کو ضرورت ہے اپنی آخرت بنانے کی، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اجر لیں۔ کسی کو دینے کا کیا فائدہ آج کل؟ انہوں نے تو پتہ نہیں کیسے کیسے کاموں میں پیسہ لگانا ہے، جائز نجائز بھی دیکھنے کا نہیں۔ تو اس لیے لوگ اگر اس گناہ کو سمجھ رہے ہیں، معمولی سارے 10-20 ہزار کی چوری کو گناہ سمجھتے ہیں، تو یہ بھی اس کو بھی گناہ سمجھیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے سب کے حصے جو بنتے ہیں وہ دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے اور ہمیں اس بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔